پہلی مرتبہ خانہ بدوش اردو ایک ایسی معذب طاقت پر چڑھ دوڑنے کی صحیح کر رہا تھا جو فوجی طاقت کے لحاظ سے برتر تھی۔ دنیا اب ایک منگول خان کو میدان جنگ میں دیکھنے والی تھی۔ اردو کا پہلا لشکر کافی مدت پہلے گوبی سے باہر روانہ کیا جا چکا تھا۔ ان میں جاسوس اور جنگجو دونوں شامل تھے۔ اس لشکر کا کام دشمن جاسوسوں کو پکڑنا اور اپنے ان لوگوں کو واپس لانا تھا جو عظیم دیوار چین کے اس پار پہنچ چکے تھے۔ ہراول دستہ جو کم و بیش 200 سواروں پر مشتمل تھا، جوڑوں کی شکل میں علاقے میں پھیل گیا۔ ان اسکاؤٹوں کے پیچھے کچھ 30,000 گنے چنے جنگجو نسلی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہر جنگجو کے پاس 2 گھوڑے ہوتے تھے۔ 3 تمام تجربہ کار مغولی تند خوچنی نوین اور خان کے عقابی جرنیلوں میں سب سے کم عمر صوبیداری کی زیر کمان تھے۔ اس پیش قدمی میں قاصد کے ساتھ گھوڑے کے سم سے سم ملا کر چلتے ہوئے اردو کا بڑا حصہ بنجر اور بیگیا میدانوں تک پہنچ گیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مٹی کے بگولے اڑتے پھرتے تھے۔ مرکز میں 1,00,000 منگول یاک ایک مدت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے، جبکہ دائیں اور بائیں بازوؤں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ چنگیز خان نے ہمیشہ مرکز سے کمان کی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو ہدایت کے لیے اپنی طرف ساتھ رکھتا۔ نیپولین کی طرح اس کا ایک شاہی محافظ دستہ تھا جو 1,000 چنے اور مانے جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ وہ سیاہ گھوڑوں پر چمڑے کے اسلحے باندھ کر اوزاروں کے ساتھ سوار ہوتے تھے۔ خطا کے خلاف 1211 کی پہلی مہم میں اردو ایسی طاقت میں نہ تھا۔ اردو عظیم دیوار کی طرف بڑھا اور اس رکاوٹ کو بغیر کسی جانی نقصان کے عبور کرتا چلا گیا۔ چنگیز سرحدی قبائل کے ساتھ اچھے روابط رکھے ہوئے تھا۔ انہی تعلقات کا اسے یہ فائدہ پہنچا کہ اس کے یہی خواہوں نے دیوار کے کئی دروازوں میں سے ایک کو کھول دیا۔ دیوار کے اندر داخل ہوتے ہی منگول ڈوین علیحدہ ہو گئے اور شانسی اور چیلی کے مختلف حصوں میں گھس گئے۔ ان کے دستوں کا نظم و ضبط برقرار تھا۔ رست کی انہیں کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ ان کے طرز زندگی میں ایسی کسی رست کی سپلائی کا وجود ہی نہ تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ اپنے 2 گھوڑوں پر ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے تھے۔ منگولوں کی وحشیانہ یورش نے خطا کی فوجوں کی پہلی صف، جس کا نام آگے بڑھنے والے تمام راستوں کی حفاظت کرنا تھا، کے اوسان خطا کر دیے۔ اس دباؤ میں بادشاہ کی فوجوں کو اپنی جنگی پوزیشن سے سرکنار کرنا پڑا۔ منگول گھوڑ سوار دستے اس موقع کی تلاش میں تھے کہ انہوں نے پیچھے بنتی اور بکھرتی سپاہ میں راستہ بنایا اور اندر تک گھستے چلے گئے۔ خطا کی فوج کی اکثریت پیدل سپاہ پر مشتمل تھی، جسے ملٹری کی زبان میں انفنٹری کہتے ہیں۔ پوری قوت سے زمین کو دھکیل کر رفتار پکڑنے والے ان گھوڑوں کی پشت سے جب تیر برسائے جاتے تو آپس میں جڑتی۔
اس انفینٹری کو پہنچنے والے جانی نقصان کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ کی فوجوں کا ایک بڑا حصہ حملہ آوروں کے دباؤ اور یلغار کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور نزدیکی پہاڑوں اور غاروں کی طرف بھاگ اٹھا۔ منگول فوج کے اس دستے کا کمانڈر جو باغتے ہون کا تعاقب میں تھا، اس علاقے سے ناواقف تھا۔ اسے کسانوں اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے افراد سے راستہ پوچھنا پڑتا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسی نویون اس کی طرف بڑھا، وہ علاقے کی سڑکوں اور وادیوں کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا۔ وہ رات کو چن فوجوں کے تعاقب میں روانہ ہوا اور اگلے ہی دن ان کو پشت سے جا لیا۔ اس بھاگتی فوج کو منگولوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا اور جو باقی بچے مشرق کی طرف بھاگ گئے۔ یہ بچے کچے دستے جب اپنے لوگوں میں پہنچے تو ان کی حالت زار دیکھ کر چین کی فوجوں میں دہشت پھیل گئی۔ ابتری کا یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کا کمانڈر جرنیل دارالحکومت کی طرف نکل گیا۔ جس فوج کا جرنیل ہی بھاگ کھڑا ہو تو باقی فوج کا مورال کیا رہ جائے گا۔ اسی اثنا میں چنگیز خان ٹائٹونگ فو پہنچا۔ ٹائٹونگ فو دیواروں میں گرے شہروں میں سے پہلے نمبر پر تھا۔ چنگیز نے شہر فتح کیا اور اپنی فوج کے ڈویژنوں کو لے کر ینکنگ کی طرف بڑھا۔ ینکنگ دارالخلافہ تھا۔ منگول اردو کے ہاتھوں پیش آنے والی تباہی بربادی وائی وانگ کے لیے خطرے کا لارم تھا، اور ڈریگون تخت پر بیٹھنے والا یہ شخص یان کنگ سے فرار ہوا ہی چاہتا تھا اگر اس کے وزیر اسے اس سے منع نہ کرتے۔ خطا کی سلطنت کے دفاع کا دار و مدار اب وائی وانگ کی شخصیت پر تھا۔ یہ چینیوں کا وتیرہ تھا کہ جب بھی قوم کو کوئی حقیقی خطرہ لاحق ہوتا تو کیا درمیانہ طبقہ مذہبی پروہت اور مادی کے جنگجو آبا تخت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ چنگیز خان نے اہل خطا کی پہلی مسلح مدافعتی لائن کو سرعت سے تخت تاراج کیا۔ اس کے ڈویژنوں نے کئی ایک چھوٹے بڑے شہروں کو روند ڈالا تھا، اگرچہ مقام مغربی عدالت ٹائٹونگ فو ابھی تک ناقابل تسخیر تھا۔ یہاں اس کا مقابلہ ایسے مضبوط دل والے لوگوں سے پڑا تھا جیسے روم سے قبل بانی بال کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ عظیم دریاؤں کے پار عظیم فوجوں کا اجتماع ہو چکا تھا۔ جنگ زدہ شہروں کی چھاونیاں بھر چکی تھیں۔ چنگیز خود یان کنگ شہر کے بیرونی باغوں میں سے گزرا اور پہلی مرتبہ حد نگاہ تک پھیلی بلند و بالا دیواروں، ملحقہ پہاڑوں، پلوں اور بالا حصار پر نظریں گڑتا چلا گیا۔ اس نے لازمایا محسوس کر لیا تھا کہ اس قلیل تعداد کے ساتھ ایسی جگہ کا محاصرہ کرنا بیکار ہوگا۔ جب خزاں آیا، اس نے پرچم برداروں کو گوبھی واپس چلنے کا حکم دیا۔ آنے والے موسم بہار میں جب اس کے گھوڑوں کا دم خم لوٹ آیا تھا، وہ دوبارہ ان دیواروں کے آس پاس منڈلاتا نظر آیا۔
اس نے دیکھا کہ وہ شہر جس نے اس کے سامنے پہلی مہم میں گھٹنے لے لیے تھے، اب وہاں محافظ فوج موجود تھی اور مرنے مارنے پر آمادہ تھی۔ ان حالات میں اسے اپنا کام از سر نو شروع کرنا تھا۔ مغربی عدالت کے اس مقام کو پھر سے تسخیر کیا گیا اور اب وہاں منگول اردو بٹھا دیا گیا۔ اس نے محاصرے کو دشمن کی افواج کو گرفت میں کرنے کے لیے چارے کے طور پر استعمال کیا۔ شہروں کے گرد محاصرہ ڈال کر وہ ان افواج کا انتظار کرتا جو اہل شہر کی مدد کرنے کے لیے آتی تھیں، اور چنگیز ان فوجوں کو رینج میں آنے پر گاجر مولی کی طرح کاٹ رکھ دیتا تھا۔ خطا کے علاقے میں لڑی جانے والی جنگ میں دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ منگول گھوڑ سوار دستوں کی برق رفتار نقل و حرکت نے مخالف افواج پر واضح برتری حاصل کی اور کھلے میدان میں خطا کی فوجوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، لیکن منگول بڑے اور مضبوط شہروں پر غلبہ نہ پا سکے۔ منگولوں کے اتحادیوں میں سے ایک شہزادہ لیوکا جب 60,000 مسلح خطائیوں نے شمال کی طرف سے محاصرہ کر لیا، اس نے چنگیز خان کو مدد کے لیے پکارا۔ چنگیز نے جیسی نویان کو ایک کمان دے کر بھیجا۔ نڈر جیسی نویان نے خطائی فوجوں کے عقب میں لیو یونگ کا محاصرہ کر لیا۔ منگولوں کی ابتدائی کوششوں کے کوئی خاص نتائج نظر نہ آئے، جبکہ جیسی نویان نے صبر کرنا نہ سیکھا تھا۔ اس کا بے صبرا پن مارشل نے جیسا تھا، آخر کار اس نے چنگیز خان کا دیا سبق دہرانے کی منصوبہ بندی کی، اگرچہ چنگیز نے یہ تدبیر میدان میں آزمائی تھی، کسی محاصرے کے دوران نہیں۔ جیسی نے خطائی آنکھوں کے سامنے اپنا کیمپ سمیٹا، مال و اسباب چھکڑوں پر لادا اور گھوڑوں کے جتھے لے کر یوں نکل پڑا جیسے وہ مخالف افواج کی یورش کا خوف سے مہم ترک کر رہا ہو۔ دونوں تک منگول کمان ہلکی رفتار سے چلتا چلا گیا، پھر وہ اپنے تازہ دم اور بہترین گھوڑوں پر منتقل ہو گئے اور ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر اس سرحد سے پلٹے کہ دونوں کا سفر ایک ہی رات میں طے کر ڈالا۔ دھوپ پھٹنے تک وہ لیو یونگ شہر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ خطائیوں کو اس دوران یقین ہو گیا تھا کہ منگول جا چکے ہیں۔ وہ منگولوں کا چھوڑا سامان لوٹنے میں مصروف تھے اور اسے اٹھا اٹھا کر شہر کی دیواروں کے پار لے جا رہے تھے۔ شہر کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور اہل شہر فوجیوں کے ساتھ گل مل کر آ جا رہے تھے۔ منگول خانہ بدوشوں کی اچانک آمد نے انہیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ جیسی کہ جنگی حکمت عملی کام کر گئی، انسانی تاریخ کا ایک اور خونی قتل عام برپا کیا گیا، جس کے بعد لیو یونگ شہر تباہ کر دیا گیا۔
جیسی نویون نے اپنا لوٹا مال نہ صرف برآمد کیا بلکہ ایک کثیر مقدار میں مال وزر بھی حاصل کیا، لیکن ہر موسم خزاں میں ان پر واپس جانا ضروری ہوتا تھا۔ اس دوران وہ تازہ دم گھوڑے اکٹھے کر چکے ہوتے تھے۔ موسم گرما کے دوران وہ اپنے گھوڑوں اور مویشیوں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں نکلتے، لیکن شمالی چین کا موسم سرما اردو کے لیے سازگار نہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ دشمنوں کے بچ رہنے سے ایک فاصلے پر رہتا عین قرین مصلحت تھا۔ اگلے موسم بہار میں چنگیز نے چند حملے کیے تاکہ اہل خطا کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ جنگ نقطہ عروج پر پہنچ کر تعطال کشکال ہو گئی تھی۔ ہنیبال کی پالیسی کے برعکس وہ محافظ فوجوں کو امپائر کے ملحوظ شہروں میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے منگول دیواروں کے پیچھے سے جنگ کرنے کے طریقوں سے ناواقف تھے۔ اس بنا پر موسم سرما کے دوران خطائیوں کے حملوں کا نشانہ بن کر تباہ ہو سکتے تھے۔ کھلے میدان میں پے در پے فتوحات کے پیچھے ان کے دستوں کی غیر معمولی نقل و حرکت اور خطائی فوجوں کے مقابلے میں ان کے متحد رہ کر پیش قدمی کرنے کے واضح نتائج یوں برآمد ہوئے تھے کہ انہوں نے دشمن قوتوں کو شہر کی دیواروں کے اندر محدود کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ تو دونوں حریفوں کی نگاہ ایک دوسرے پر پڑی، لیکن چین ماسٹر کو ناقابل تسخیر بالا حصار سے باہر نہ لایا جا سکا۔ چین افواج خان کے اتحادیوں، لیو چنگ کے جنگجوؤں اور ہیا کے حملہ آوروں پر بھاری پڑ رہی تھیں، جو خان کے ٹیکنیکس کی معاونت کر رہی تھیں۔ ان حالات میں ایک خانہ بدوش سردار سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اس عظیم سنگلاخ دیوار سے دور رہے اور پچھلے موسموں کی فتوحات جو اس عظیم چین طاقت پر حاصل کی گئی تھی، ان کی یادوں اور لوٹے گئے کثیر مال وزر پر تکیہ کرے۔ لیکن چنگیز باوجود یکو زخمی تھا، قطعی طور پر غافل اور شکست خوردہ نہ تھا۔ وہ ان واقعات سے تجربہ حاصل کر رہا تھا اور اس تجربے کو ہر اگلے قدم پر بروئے کار لا رہا تھا۔ گولڈن امپائر پر بدقسمتی کے سائے پھیل رہے تھے۔ 1214 کے موسم بہار کے پہلے گاس کے زمین سے سر اٹھانے کے ساتھ ہی یہ بدقسمتی خوف میں تبدیل ہو گئی۔ 3 منگول لشکروں نے مختلف اطراف سے خطا پر حملہ بول دیا تھا۔ جنوب میں خان کی 3 بیٹوں نے شان شی کے پار سرحدی پٹی کو کاٹ ڈالا تھا۔ شمال میں اوچی نے کنگزن رینج عبور کر لی اور لیوننگ کے آدمیوں سے آن ملا۔ چنگیز اردو کے قلب کے ساتھ ٹھاٹھیں مارتے عظیم سمندر کے کنارے پہنچا۔ یہ سمندر یان کنگ کے عین عقب میں تھا۔ ان 3 فوجوں نے تاریخ میں ایک نئی جنگی سکیم رقم کی۔ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہی رہے۔
اپنی علیحدہ حیثیت اور کوشش سے انہوں نے بڑے شہروں کا محاصرہ کیا اور شہروں کے اطراف بسنے والے دیہاتی اور خانہ بدوشوں کو قیدی بنا کر بطور ڈھال استعمال کیا۔ وہ ان قیدیوں کو اپنے آگے رکھتے تھے تاکہ قلعہ بند فوجوں کی طرف سے آنے والے آگ کے گولے اور تیر ان قیدیوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا کر ان تک پہنچنے سے قبل ہی ٹھنڈے ہو پڑ جائیں۔ اکثر ایسا نہیں ہوا، لیکن جب بھی خطائیوں نے دیواروں کے اندر سے دروازے کھول دیے، ایسے مواقعوں پر ان کی جان بخشی کر دی گئی، جبکہ باقی شہر اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ فصلیں اجاڑ دی گئیں، ہرے بھرے باغ جلا دیے گئے، غرض یہ کہ کھیت کھلیان کچھ نہ چھوڑا گیا، مال مویشی ہانک کر لے گئے، عورتیں مرد اور بچے بلا تفریق گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالے گئے۔ بہت سے خطائی جرنیل اپنے زیر کمان دستوں کے ساتھ منگول فوج سے مل گئے تھے۔ انہیں انعام کے طور پر مفتوحہ شہروں میں لیوننگ کے دوسرے افسروں کے ساتھ لگا دیا گیا۔ علاقے میں قحط اور بیماری نے منگول اردو کو آن گھیرا۔ عیسائی مورخ اس بیماری کو بائیکل کی روشنی میں دنیا کا خاتمہ ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ 4 گھوڑ سواروں میں سے ہر 2 اس بیماری کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن رہے تھے۔ جیسے جیسے رواں موسم ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا، اردو کے نقصانات کی فہرست طویل ہوتی جا رہی تھی۔ گھوڑے کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ چنگیز خان اردو کے قلب میں یان کنگ کی جنگی تنصیبات کے نزدیک پڑاؤ ڈالے تھا۔ اس کے افسروں میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ اس اضطراب کی وجہ یہ تھی کہ رواں موسم کے اختتام پر جب وہ وطن واپسی کے لیے روانہ ہوں گے تو ان کے پاس مال و وزر اور تحفے تحائف نہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ سب چنگیز کے دربار میں حاضر ہوئے اور استدعا کی کہ شہر پر حملہ کیا جائے۔ چنگیز نے انکار کر دیا، لیکن اس نے زریں بادشاہ کو ایک پیغام بھیجا۔ اس پیغام کے مندرجات کچھ یوں تھے: اب میرے اور تمہارے درمیان جنگ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ دریا کے شمال میں واقع تمام صوبے میرے قبضے میں ہیں۔ میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، لیکن تم یہ پسند کرو گے کہ تم میرے افسروں کو تحفے بھیجے بغیر روانہ کر دو اور ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہ کرو۔ اس دور کے سیاسی پیش منظر اور پس منظر میں چنگیز کا یہ پیغام اس کی غیر معمولی پالیسی اور مدبرانہ قیادت کی جھلک تھا۔ اگر زریں بادشاہ اس کا مطالبہ پورا کر دیتا تو اس کے پاس اتنے تحائف آ جاتے جنہیں وہ اپنے افسروں میں بانٹ کر انہیں مطمئن کر سکتا تھا، جبکہ اس طرز پر مطالبہ پورا کرنے کی صورت میں ڈریگن تخت کا عزت و وقار خاک میں مل جاتا۔ چین کی دھرتی پر 2 عظیم دریا بہتے ہیں جو مغرب سے مشرق کی طرف بہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا ایک دوسرے سے اس قدر فاصلے پر بہتے ہیں کہ وہ سرزمین کو تقریباً 3 برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
ان دریاؤں کے شمالی جانب ہوانگ ہو ہے۔ منگولوں نے 2 سال کے عرصے میں اس دریا کے شمال والے تمام علاقے کو اپنا مقی بنا لیا تھا۔ یہ تمام علاقہ چین کا 1/3 بنتا تھا۔ یہاں بے شمار مضبوط شہر تھے جنہیں فتح کرنے میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی شہروں میں شاہی شہر یان کنگ بھی تھا جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا۔ اس شہر کا دفاع اس قدر مضبوط تھا کہ منگول بھی اس شہر پر حملہ کرنے میں کتراتے تھے۔ آخر کار چنگیز خود اس جگہ آیا اور ایک عظیم فوج اکٹھی کی۔ بادشاہ اور اس کے درباری خبردار تھے اور ایک فوری حملہ متوقع کر رہے تھے، لیکن ابھی تک چنگیز ہچکچا رہا تھا۔ اس کے کچھ جرنیلوں نے اس پر زور دیا کہ دیواروں پر دباؤ بڑھایا جائے اور شہر کے اندر بزور شمشیر راستہ بنایا جائے، لیکن چنگیز ایک مختلف ہی پلان پر غور کر رہا تھا۔ اس نے اپنا سفیر امن کی تجاویز کے ساتھ بادشاہ کی طرف بھیجا۔ ان تجاویز میں چنگیز خان نے کہا کہ وہ شہر کو امان دینے پر تیار ہے، لیکن اس کے سپاہی شہر پر حملہ کرنے اور اسے تاراج کرنے پر مصر ہیں۔ ان کی تشفی کے لیے ان کو کچھ تحائف دینا ضروری ہوگا۔ اگر بادشاہ کو میری تجاویز سے اتفاق ہے تو اسے میرے آدمیوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اس صورت میں وہ شہر سے چلا جائے گا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر اس تجویز کے آنے پر بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ بادشاہ کے مشیروں میں اس تجویز پر متفرق آراء تھیں۔ کچھ اسے ماننے کا مشورہ دیتے تھے اور کچھ اسے صاف مسترد کرنے کا کہتے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ منگول تجویز کو صرف مسترد ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ غصے اور نفرت سے شہر کے دروازے کھول کر منگولوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کچھ وزیروں نے بادشاہ پر زور دیا کہ وہ منگول تجویز مان کر امن کی راہ اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن پر حملہ کرنے کا خیال اگر ایک لمحے کے لیے دل سے نکال بھی دیا جائے اور دیواروں کے اس پار رہ کر دفاع کیا جائے تو دونوں صورتوں میں کوئی خاص فائدہ متوقع نہیں۔ اگر منگول حملے کو پسپا بھی کر دیا جائے تو یہ محدود وقت کے لیے ہوگا۔ منگول جلد ہی بڑی تعداد میں آئیں گے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مزید برآں چینی سپاہ کی یہ حالت ہے کہ مدت سے اپنے خاندان اور بچوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ انہیں چھٹی دی جائے اور وہ اپنے بچھڑے پیاروں سے ملیں۔ چینی بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے ایک نمائندہ چنگیز خان کے کیمپ میں بھیجا اور دریافت کیا کہ کن شرائط پر امن کا حصول ممکن ہے۔ چند خطائی جرنیل جو منگول اردو کی ناگفتہ بے حالت سے آگاہ تھے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے تجویز پیش کی کہ بادشاہ منگولوں پر حلہ بولنے کا حکم دے اور یان کنگ میں فوجوں کی کمان کرے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جن حکمران نے زمانے کے نشیب و فراز کچھ اس قدر پاس سے دیکھے تھے
کہ اس میں ایسا خطرناک قدم اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ اس نے چنگیز کی طرف 500 نوجوان، اتنی ہی غلام لڑکیاں، عمدہ نسل گھوڑوں کا غول، سونے اور سلک سے لدے چھکڑے بھیجے۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت چن حکمران نے وعدہ کیا کہ خان کے اتحادی لیو شہزادے کو لیوننگ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس معاہدے کے علاوہ خان نے یہ مطالبہ بھی داغ ڈالا کہ اسے بطور بیوی ایک ایسی عورت مہیا کی جائے جس کی رگوں میں شاہی خون ہو۔ چنانچہ برسر اقتدار خاندان میں سے ایک عورت خان کو بھیج دی گئی۔ اسے کہتے ہیں بے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ جوں ہی چنگیزی شرائط پر عمل درآمد مکمل ہوا، چنگیز نے مال، وزراء اور غلام اپنے افسروں اور سپاہیوں میں تقسیم کیے، محاصرہ اٹھایا اور شمال کی جانب چلا گیا۔ اس موسم خزاں میں چنگیز گوبی کی طرف واپس لوٹا۔ صحرائے گوبی نے اپنے دروازے پر ایک غیر اشتعال انگیز خنزی کا منظر دیکھا جب خان کے حکم سے قیدیوں کا جمع غفیر، جو اردو کے ساتھ ساتھ ہانکا جا رہا تھا، کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ منگولوں کی ایک قبائلی رسم نظر آتی ہے کہ جب وہ کسی مہم سے فارغ ہو کر وطن واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، ماں سوائے ہنرمندوں، جاتوں اور ملازمین کے۔ صرف غلام ہی منگولوں کی آبائی سرزمینوں میں نظر آتے ہیں۔ پیدل ہانکا جانے والا بدقسمت جمع غفیر اس قابل نہ ہوتا کہ خانہ بدوشوں کے گھروں کے گرد پھیلے لق و دق اور بنجر میدانوں کو عبور کر پاتا۔ منگول ان کے بندھے ہاتھ کھولنے کے بجائے انہیں زندگی کی قید سے آزاد کر دیتے۔ منگولوں کی نظر میں انسانی زندگی کی چنداں وقت نہ تھی۔ ان کا مطمع نظر اپنے جانوروں کے گلوں کے لیے چراگاہیں فراہم کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ زرخیز زمینوں سے انسانی آبادی کا بوجھ کم کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ خطا کے خلاف مہم کے اختتام پر ان کا نعرہ تھا کہ ایک گھوڑا اس رفتار سے خطا کے مختلف شہروں کے درمیان سر پٹ دوڑے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ کہنا غیر یقینی ہے کہ چنگیز خان نے خطا کو حالت امن میں چھوڑا۔ البتہ گولڈن کنگ نے اپنے طور پر سب اقدامات اٹھائے۔ اس نے یان کنگ میں اپنے سب سے بڑے بیٹے کو چھوڑا اور خود جنوب کی سمت نکل گیا۔ یان کنگ چھوڑنے سے قبل اس نے جو حکم نامہ جاری کیا، اس کے الفاظ یوں تھے: ہم اپنی رعایا کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی رہائش گاہ جنوبی دارالسلطنت کی طرف تبدیل کریں گے۔ اب ہماری عدالت ہنان کے صوبے کے سب سے بڑے شہر ہوآنگ ہو میں ہوگی۔ مذکورہ شاہی حکم نامہ اپنی عزت کی بحالی کا کمزور اظہار تھا۔ اس کے تمام کونسلروں نے، یان کنگ کے گورنروں، بڑے چن امراء، سبھی نے اس سے درخواست کی
کہ وہ اپنے لوگوں کو یوں چھوڑ کر نہ جائے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور یہ جا گیا۔ اس کے یوں فرار ہونے نے دشمنوں کے حوصلے بڑھا دیے اور یان کنگ میں بغاوت ہو گئی۔ جب چین بادشاہ اپنے مصاحبین کے قافلے کے ساتھ شاہی دارالحکومت سے روانہ ہوا تو محل میں اس کا بڑا بیٹا موجود تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہی اس کا وارث ہوگا۔ وہ یان کنگ میں طاقت اور حکمرانی کی علامت کے طور پر اپنے ملک کو یوں نہ چھوڑ سکتا تھا۔ چن خاندان نے اپنے جواں سال اور توانا خون کو اقتدار کی علامت کے طور پر دارالحکومت میں چھوڑا تھا تاکہ وہ عوام کا خیال رکھ سکے اور بجھتی شمع کو جلائے رکھے۔ یان کنگ میں محافظ افواج کثیر تعداد میں موجود تھیں، لیکن بادشاہ کی عدم موجودگی میں امراء نے جس افراتفری کا خدشہ ظاہر کیا تھا اس کے آثار واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بوڑھے بادشاہ کے رہے سہے حوصلے بھی جواب دے گئے تھے۔ جب اسے یان کنگ میں بغاوت کی خبر ملی تو اسے بیٹے کی سلامتی کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے احکام بھیجے جن میں اپنے بیٹے کو شہر چھوڑ کر باپ کے پاس آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بیٹے نے احکام پا کر تعمیل کی، جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ ٹوٹ پھوٹ کے اس عمل کا آغاز چین کی مسلح افواج سے ہوا۔ وہ دستے جو بادشاہ کے ہم رکاب تھے، ان میں سے چند نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور منگولوں سے جا ملے۔ شاہی دارالحکومت میں ایک شدید بغاوت نے سر اٹھایا۔ شاہی وراثت کے امین شہزادے، سرکاری اعمال اور منڈیر ینزا اکٹھے ہوئے اور انہوں نے شاہی خاندان کے ساتھ از سر نو اظہار یکجہتی کیا۔ باوجود یہ کہ ان کا حکمران انہیں اکیلا چھوڑ گیا تھا، انہوں نے اپنے بل بوتے پر جنگ جاری رکھنے کا عہد کیا۔ خطائی سپاہیوں نے بارش میں ننگے سر اور گلیوں میں برسرعام یہ عہد کیا کہ وہ چین حاکم اور اس کے امراء کا بھرپور ساتھ دیں گے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ وفاداری کے اس جذبے نے ایک لمحے میں دوبارہ سر ابھارا جو کمزور حکمران کے فرار کے سبب مانند پڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے قاصدوں کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو یان کنگ میں پیغام بھجوایا کہ وہ جنوب میں اس کے پاس چلا آئے۔ بوڑھے اور تجربہ کار چین افراد نے ایسا کرنے پر شدید احتجاج کیا اور عرض کی کہ وہ ایسا نہ کرنے دیں گے، لیکن بادشاہ کی طبیعت پر ضد سوار تھی اور اس کی خواہش ہی سرزمین خطا پر سپریم قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ یان کنگ میں بظاہر چھوڑا گیا وارث خاندان کی کچھ خواتین قدیم شہر کے چند گورنر، محافظ فوج، خواجہ سرا اور چند ذیل افراد رہ گئے تھے۔ چند مخلص امراء نے آزادی اور غیرت حمیت کی جو شمع جلائی تھی وہ شعلہ بن کر منگول فوجوں پر لپکی۔ منگولوں کی بیرونی چوکیوں اور جا بجا پھیلے دستوں پر حملہ کر دیا گیا۔ حالات میں بہتری دیکھ کر ایک فوج مشکل میں پھنسے صوبے لیوٹن کی مدد کے لیے روانہ کی گئی۔ اس فوج نے حیران کن حد تک کامیابی حاصل کی۔
حالات میں اچانک بدلاؤ دیکھ کر چنگیز خان نے مارچ روکنے کا حکم دیا اور جاسوسوں اور افسروں کی طرف سے مکمل رپورٹیں موصول ہونے کا انتظار کیا۔ جب وہ حالات کے بارے میں مکمل طور پر جان چکا تو اس نے فوری عمل کیا۔ اس نے اپنے سب سے متحرک ڈویژنوں کو، جس کی قیادت منگن نامی جرنیل کر رہا تھا، جنوب میں زر دریا کی طرف بھاگتے بادشاہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جاڑے کا موسم شروع ہو چکا تھا، لیکن منگول خرامہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی مسلسل پیش قدمی چین حاکم پر دباؤ بڑھا رہی تھی کہ وہ دریا پار کر جائے۔ دریا کے پار چین حکمرانوں کے پرانے دشمن سنگ کی سلطنت تھی۔ چین حکمران کے سنگ کی سلطنت میں داخل ہونے کے باوجود منگولوں نے اس کا تعاقب جاری رکھا اور برف سے ڈھکی پہاڑوں میں دور تک گھستے چلے گئے، حتیٰ کہ اس ڈویژن کا اردو کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس ڈویژن نے راستے میں پڑنے والی گہری کھائیوں کو نیزوں اور درختوں کی شاخوں کی مدد سے عبور کیا۔ منگول ڈویژن ابھی تک چین بادشاہ کے قدموں کے نشان تلاش کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرح بگوڑے چین بادشاہ نے سنگ حکمران سے مدد کی درخواست کی۔ چنگیز خان نے قاصدوں کے ذریعے بھٹکتے ڈویژن کو واپسی کا حکم بھیجا، جس نے ایسے تیسے سنگ شہروں کے اطراف سے ایک لمبا چکر کاٹ کر برفیلے راستے سے ہوتے ہوئے زرد دریا عبور کیا اور بحفاظت پہنچ گیا۔ چنگیز نے جیسی نویون کو گوبی میں گھر کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا تاکہ منگول سرداروں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ خان نے صوبیدائی کو حکم دیا کہ وہ علاقے میں دور تک نکل کر حالات کی مکمل رپورٹ دے۔ حکم ملتے ہی اورخوان غائب ہو گیا اور کئی ماہ تک خان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اس دوران وہ رپورٹیں بھیجتا رہا، لیکن ان رپورٹوں میں کوئی نئی بات نہ تھی، صرف گھوڑوں کی حالت کے بارے میں ادارِ رائے تھا۔ جب تک وہ شمالی خطہ میں رہا اس کے پاس کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن جب وہ اردو میں واپس لوٹا تو ایک نئی سرزمین کوریا کے بارے میں اس کے پاس اطلاعات تھیں۔ اس تمام عرصے میں وہ مکمل خاموش رہا تھا اور نئی سرزمین کی کھوج لگانے کی دھن میں بحر لیوٹنگ کے گرد چکر کاٹا تھا۔ مستقبل میں جب اسے فوجوں کا بااختیار کمانڈر بنایا گیا تو اس نے انہی معلومات کی بنیاد پر یورپ پر فوج کشی کی۔ خان خود عظیم دیوار کے نزدیک ہی اردو کے مرکز میں مقیم رہا۔ اس کی عمر 55 سال ہو چکی تھی۔ اس کے پوتے قبلائی خان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس کے بیٹے جوان ہو کر مرد بن چکے تھے، لیکن اس معرکے میں اس نے اپنی ڈویژن کی کمانڈر اخوانوں کے حوالے کی۔ اورخوان خود کو اردو کے کامیاب رہنما ثابت کر چکے تھے۔ وہ اپنی قابلیت کے دم پر کسی سے ناانصافی نہ کرتے تھے، نہ ہی کسی کو ان کی زیر کمان کسی ضرورت کے پورا نہ ہونے کا شکوہ ہوتا۔ خان نے خصوصی طور پر جیسی نویان اور صوبیدائی کو پہاڑی ڈویژنوں کو کنٹرول کرنے کی تربیت دی تھی۔ اس نے تجربہ کار موہلی کا امتحان بھی لیا تھا۔
چنگیز خان نے خطا کے زوال کا منظر اپنے خیمے میں بیٹھ کر ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھا۔ اس نے جریشہ سواروں کی بیجی رپورٹوں کو سنا جو اپنے مشن کے حصول کی دھن کے اتنے پکے تھے کہ کھانا پکانے یا سونے کے لیے بھی گھوڑے سے نہ اترتے تھے۔ موہلی جب یان کنگ کی مہم پر نکلا تو لیوٹنگ کے ایک شہزادے نے اس کی بھرپور اہانت کی۔ وہ 5000 منگول شہ سواروں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ اس کا نشانہ خطا کہ وہ بٹکے لڑاکے تھے جو جنگ سے پہلو تہی کر کے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ صوبیدائی اپنے فلینک کے ساتھ یان کنگ کے بیرونی دیواروں سے پہلے اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھا۔ یان کنگ میں محاصرے کا جواب دینے کے لیے کافی مردم اور جنگی ہتھیار موجود تھے۔ صرف کمی تو اہل خطا کے عدم حوصلے میں وہ مربوط لیڈرشپ اور جنگی حکمت عملی کی عدم موجودگی کے سبب منتشر گروہ کی طرح تھے۔ جب خطا کے نواح میں لڑائی شروع ہوئی تو ہتھیاروں کی گھنگ اور منگولوں کے وحشیانہ نعروں نے چند جرنیلوں میں سے ایک مونین کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر بھاگ اٹھا۔ شاہی خاندان کی ایک عورت نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلے، لیکن وہ اس عورت کو جلد دے کر اندھیرے میں نکل گیا۔ اس واقعے سے قلعے کے اندر موجود لوگوں کے مورال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جلد ہی خطا کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار شروع ہو گئی اور بدقسمت عورت نعروں، چیخوں اور خوف زدہ سپاہیوں کے درمیان نا امیدی کی مورت بنی کھڑی رہی۔ شہر کے مختلف حصوں میں آگ کے شعلے نظر آنے لگے۔ محلات کے سنتری اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ خواجہ سرا اور غلام اپنے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے زیورات اٹھائے جدھر کو منہ اٹھا بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے خطائی جرنیل وینگ یان نے بادشاہ کے ایک سابقہ حکم نامے کی روشنی میں خطا میں پکڑے تمام جرائم پیشہ افراد اور قیدیوں کو آزاد کرنے اور خطائی سپاہیوں کے لیے طائف کا اعلان کیا، لیکن ایسے کام کے لیے یہ شاید موزوں وقت نہ تھا۔ اس اعلان کا خاطر خواہ اثر برآمد نہ ہوا اور وینگ یان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اگر اس اعلان کو بروقت کیا جاتا تو شاید یہ کچھ نتائج جیت کر لے آتا۔ اس طرح ایک اہم اعلان غلط وقت کا شکار ہو کر بیکار ہو گیا۔ حالات نا امیدی کی طرف جا رہے تھے۔ کمانڈر ننگ جزل نے خطائی روایت کے عین مطابق موت کی تیاری شروع کر دی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا اور بادشاہ کے لیے ایک عرض داشت تحریر کی، جس میں اس نے اپنی ناکامی کو تسلیم کیا کہ وہ یان کنگ کا دفاع نہیں کر سکا اور اس جرم کی پاداش میں اپنے لیے موت کی سزا تجویز کرتا ہے۔ ناکامی کا یہ اقرار نامہ اس نے اپنے شاہی لباس کے کالر پر تحریر کیا۔ پھر اس نے اپنے ملازمین کو طلب کیا اور تمام مال و وزر اور لباس ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس نے ایک منڈرین کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے زہر کا پیالہ تیار کرے۔ اس دوران وہ تحریر لکھتا رہا۔ وینگ ین نے کمرے میں موجود اپنے دوست کو باہر جانے کو کہا اور خود زہر پی گیا۔ یان کنگ شعلوں میں گرا ہوا تھا اور منگول ایک ایسے شہر پر چڑھ دوڑنے والے تھے جو کسی دفاع کے بغیر موت کے خوف سے لرز رہا تھا۔
اب تاریخ کا ایک دوسرا زاویہ ایک دوسرے مورخ کی نظر سے ملاحظہ ہو۔ اپنی روانگی کے موقع پر شہزادے نے محافظ فوجیوں کی کمان 2 جرنیلوں کے ہاتھ میں دے دی۔ ان کا نام وان ین اور مون ین تھے۔ ان کا کام شہر کا دفاع کرنا اور منگول لشکر جو منگن کی زیر قیادت تھا اس کو شہر سے دور رکھنا تھا، جو شہر کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ دونوں جرنیل پریشان تھے کہ گرگوں حالات کو کس طرح سنبھال جائے۔ ان کی زیر کمان دفاع کے لیے بچایا جال کمزور اور ناکافی تھا۔ ان حالات میں وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ آخر کار ان میں سے ایک وان ین نے دوسرے جرنیل کو تجویز پیش کی کہ انہیں ایک دوسرے کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ مان ین نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مان ین ہی وہ کمانڈر تھا جس پر فوجی دستے اعتماد کرتے تھے۔ مان ین اس امر کو خودکشی تصور کرتا تھا کہ کسی پوزیشن کو بیزتی سے چھوڑ کر کسی بہانے پیچھے ہٹ جایا جائے۔ اس کا استدلال تھا کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ فوج کے شانہ بشانہ لڑے اور اگر وہ دفاع کرنے میں کامیاب نہ ہوں تو انہیں موڑ کر کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں وہ محفوظ ہوں۔ وان ین اپنی تجویز مسترد ہونے پر غصے میں پاؤں پھٹاتا اپنے رہائشی کمرے میں چلا گیا اور بادشاہ کے نام ایک مراسلہ تیار کیا جس میں اس نے حالات کے دگرگوں ہونے کا اظہار کیا اور شہر کو بچانے میں ناکامی کا عنتیہ دیا۔ آخر میں اس نے تسلیم کیا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا نہیں سکا جس پر وہ خود کو موت کا حقدار سمجھتا ہے۔ اس نے اپنے خط کو بند کیا، مہر لگائی، اپنے گھر والوں اور احباب کو بلایا اور اپنی ذاتی اشیاء ان سب میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد ان سب کو جانے کا کہا۔ اب صرف ایک افسر اس کے پاس رہ گیا تھا۔ اس افسر کی موجودگی میں اس نے چند الفاظ لکھے اور اسے بھیج دیا۔ افسر کے روانہ ہونے پر اس نے زہر کا جام پی لیا جس کی تیاری کا حکم وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ چند لمحوں میں وہ ایک مردہ لاش بن چکا تھا۔ اسی اثناء میں دوسرا جرنیل شہر چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ صرف ان دستوں کو اپنے ہمراہ لے جایا جائے جو بادشاہ کی خدمت کرنے کے قابل تھے اور شاہی محل اور شہر کے باسیوں کو ان کی قسمت پر چھوڑ دے۔ شاہی محل کے رہنے والوں اور بادشاہ کی بیگمات جنہیں وہ فرار ہوتے وقت پیچھے چھوڑ گیا تھا اور صرف چند لاڈلی بیویوں کو ہی لے کر گیا تھا۔ چھوڑے جانے والی بیگمات کو جب معلوم ہوا کہ مان ین شہر چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے پاس جنوب کی سمت میں نکلنا چاہتا ہے تو وہ ایک گروپ کی شکل میں اس کے پاس آئیں اور التجا کی کہ وہ انہیں اپنے ہمراہ لے جائے۔ ان کی غمناک التجاؤں کو دیکھتے ہوئے اس نے بہانہ کیا کہ وہ فی الحال راستہ بنانے کے لیے اپنے ساتھ چند محافظ لے کر جا رہا ہے، وہ جلد ہی لوٹے گا اور انہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ وہ مان ین کے وعدے پر مطمئن ہو گئیں۔ مان ین فوراً ہی شہر چھوڑ کر نکل گیا۔ اس کا جانا تھا کہ منگول جرنیل منگن شہر کے دروازوں پر آن پہنچا۔ اسے کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بآسانی شہر میں گھستا چلا گیا۔ جلد ہی شہر پر دہشت
انارکی اور خوف کا راج تھا۔ سپاہی شہر بھر میں پھیل گئے، جوان ان کے رستے میں آیا زندگی کی بازی ہار گیا۔ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور بادشاہ کے محل کو بھی لوٹ کر آگ لگا دی۔ محل میں اس سے ملحقہ عمارتوں میں بھڑکتی آگ ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک وقفے سے سلگتی رہی۔ اس کی وجہ ان عمارتوں میں کپڑے اور دوسری قیمتی اشیاء کے ذخائر تھے، باوجود اس کے خزانے کی ایک بہت بڑی تعداد پہلے ہی منگول لے اڑے تھے۔ ان بیچاری خواتین کے ساتھ کیا واقعہ ہوا جنہیں پہلے ان کے شوہر، پھر بادشاہ اور پھر مون جن نے وعدہ خلافی کر کے دھوکہ دیا؟ قیاس ہے کہ وہ بھی اہل شہر کے ساتھ منگول قتل عام کا شکار ہو گئیں۔ منگول سپاہی شہر کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور اپنے راستے میں آنے والے ہر ذی روح کو موت کا شکار بنا رہے تھے، اور ہر ذی روح کو موت بانٹ کر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ دوسری طرف مون ین جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اسے خاصی ندامت کا سامنا کرنا پڑا جب اسے یہ بتانا پڑا کہ وہ شاہی خواتین کو درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا آیا۔ بہرحال اس کا استدلال تھا کہ اگر خواتین اس کے ہمراہ ہوتیں تو اس کے لیے فوجی دستوں کو لے کر کامیابی سے نکل آنا ناممکن تھا۔ بادشاہ نے اس کے نقطہ نظر سے اتفاق کر لیا، لیکن یہ تاثر زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور بادشاہ کے خلاف سازش کے الزام میں مون جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ منگول جرنیل منگن نے شاہی خزانے پر قبضہ کر لیا، جس میں سونے، چاندی اور سلک کے کثیر ذخائر تھے۔ یہ قیمتی خزائن چنگیز خان کو بھجوا دیے گئے، جو شمال میں قائم کردہ عظیم لشکرگاہ جو اس نے تارتاری میں بنوائی تھی۔ اس مہم سے فراغت کے بعد چنگیز خان نے چین میں بہت سی دوسری لڑائیاں لڑیں، جن میں وہ فتح یاب ہو کر جنوب میں مزید آگے بڑھا اور خود کو اس تاریخی سرزمین کا مضبوط حاکم منوایا۔ فتوحات کو یقینی بنانے کے بعد اس نے چینی افسروں میں سے اہل اور وفادار افسروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف صوبوں کے گورنر بنا کر اپنی ملازمت میں شامل کر لیا۔ اس طرح اس نے ان علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ ان افسروں نے بادشاہ کے بجائے چنگیز خان سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور اسے ان علاقوں سے خراج وصول کر کے باقاعدگی سے پہنچانے کا وعدہ کیا۔ موہلی کو اس بات سے کوئی واسطہ نہ تھا کہ خاندانی سلطنت دم توڑ رہی ہے۔ وہ خان کی خوشنودی کے لیے شہر سے لوٹا خزانہ اور اسلحہ اکٹھا کر رہا تھا۔ خطا میں جنگی قیدی بنائے جانے والے خطائی افسروں میں سے ایک لیوٹنگ کا شہزادہ تھا جو خطائیوں کی ملازمت میں تھا۔ وہ قداور اور کمر تک باشرہ انسان تھا۔ خان کو اس قیدی کی مردانہ وجاہت سے بھرپور آواز نے متوجہ کیا۔ اس نے قیدی کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ژیلی چوستانی تھا۔ چنگیز خان نے اس سے پوچھا، تم نے ایک ایسی شاہی سلطنت کا ساتھ کیوں دیا جو اس کے خاندان کی پرانی دشمن تھی؟ جوان شہزادے کا جواب کسی تجربہ کار انسان کے جواب سے کم نہ تھا۔ اس نے کہا، میرا باپ اور خاندان کے دوسرے افراد جن خاندان کے نوکر تھے۔ یہ ٹھیک نہ ہوتا
اگر میں ان کے ساتھ ادارے وفاداری کے بجائے ماندانہ رویہ اختیار کرتا۔ اس جواب نے چنگیز کو مسرور کیا۔ کیا تم نے اپنے سابقہ آقا کی خدمت کی تھی؟ اسی جذبے کے ساتھ تم میری خدمت بھی کر سکتے ہو۔ میرے لوگوں میں ایک ہو کر رہنا۔ بعد دوسرے افراد جنہوں نے شاہی سلطنت کے ساتھ غداری کی تھی اور اسے مصیبت میں تنہا چھوڑا تھا، خان نے ایسے افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ ناقابل اعتبار تھے۔ یہ لیو چوستائی تھا جس نے خان کو کہا کہ تم نے اتنی بڑی سلطنت پر کاٹھی ڈال دی ہے، لیکن تم اس پر حکومت نہیں کر سکتے۔ آیا فاتح منگولوں نے اس نصیحت کی سچائی کو پرکھا یا محسوس کیا کہ خطائی سرزمین پر ان کے پاس ایسے آلات ہیں جیسے ان منگولوں کے پاس پتھروں کو کاٹنے اور آگ پھینکنے والے انجن تھے؟ چنانچہ ان خطائیوں کی فنی برتری کو دیکھتے ہوئے خان نے اس نصیحت پر کام دوہرا۔ اس نے لیوٹنگ کے آدمیوں میں سے مفتوح خطا کے اطلاع کے لیے گورنر مقرر کیے۔ اس نے اس بات کی گہرائی محسوس کر لیا تھا کہ زرخیز اور مردم خیز خطائی سرزمین کو منگولوں کی خواہش پر صرف ایک سرسبز چراگاہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چینیوں کے تجارت کرنے کے فنون، غلاموں اور عورتوں کی درجہ بندی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس نے منشین کے حوصلے اور بہادری کو سراہا جنہوں نے اپنے سپہ سالار کی طرف سے تنہا چھوڑے جانے پر بھی جنگ پورے زور و شور سے جاری رکھی۔ ان کی ہمت، حوصلہ ظرفی اور شعوری سطح سے اس نے کافی سبق سیکھا۔ جب خان مختلف شہروں سے لوٹے خزانے لے کر قراقرم کی طرف عازم سفر ہوا تو اس نے خطا کے ادبا میں سے بہت سو کو ساتھ لے لیا۔ اس نے نئے صوبوں کے لیے فوجی حکومت چھوڑی اور سندھ کی فتح کو موہلی سے منسوب کیا۔ اس نے کھلے بندوں موہلی کی تعریف کی اور اسے ایک جھنڈا عطا کیا جس پر صحرائی بیل کے 9 سینگوں کا نشان مزین تھا۔ خان نے منگولوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس علاقے میں موہلی کے احکام کی اطاعت ویسے ہی کی جائے جیسے میرے احکام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ منگول روایت کے تحت کوئی بڑا کسی بھی پرانے جرنیل کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ منگول خان نے بھی خود کو اس روایت کا پابند رکھا، البتہ موہلی کو اس نئی ریاست اور اردو کے اس کے حصے کے ساتھ چھیڑ نہ گیا۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ منگولوں کی یہ پالیسی کیا اس وقت کی مخصوص صورتحال کا نتیجہ تھا؟ خان اپنی مغربی سرحدوں کی مضبوطی کا خواہاں تھا۔ اس نے شاید یہ محسوس کیا ہوگا کہ تمام چین کو اس کے وسیع و عریض رقبے کی بدولت کنٹرول کرنا کئی سالوں پر محیط ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگی فتح حاصل کرنے کے بعد غیر ملکی سرزمین میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ ملکی چین کی سرزمین کا وہ حصہ جسے چنگیز نے بزور شمشیر فتح کر کے اس کا الحاق اپنی سلطنت سے کر لیا تھا، تاریخ میں خطا کہلایا۔
اس الحاق نے اس کی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ جب چنگیزی سلطنت اس کی براہ راست حکومت با جگزار صوبوں اور ریاستوں پر مشتمل تھی جو شمال اور جنوب میں ایشیا کے اندرونی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملکی چین میں بھڑکتی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد اس نے اپنی مغربی سرحدوں کی طرف توجہ مبذول کی، جہاں تاتار اور منگول سرحد ترکستان اور مسلمانوں کے علاقوں سے جا ملی تھی۔ اس کا تذکرہ اگلے سبق خوارزم میں آئے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں اور نئے سیزن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔